بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في كلامه المجيد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين ينفقون مما رزقناهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے جو کہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً ہمارا آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وبارک وسلم علیہ. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر، جس وشے پر کچھ باتیں ہوں گی وہ ہے مومن کی پہچان. ایک ایمان والا انسان، ایک مسلمان، ایک مومن کیسا ہوتا ہے؟ اسلام کو جو دین سمجھتا ہے، اسلام کو جو مانتا ہے، اس کے اندر کیا صفتیں ہونی چاہیے؟ اس کی عادتیں، اس کے اخلاق، اس کے عمل، اس کی بول چال، اس کے رہنے سہنے کا طریقہ ڈھنگ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم سورہ انفال کی شروع کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کون سی صفات کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا
کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیات پڑھی جاتی، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے، اللہ کی باتیں آئیں، اللہ کا حکم آئے، تو ان کے دل جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، ان کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، یہ ایمان والے۔ پہلی صفت کہ جب اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر کے سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر وہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اگلی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے والا انسان ہی مومن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کیا صفتیں بیان کی۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہو گئے کون سے مومن؟ وہ مومن الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا دھیان سے نماز پڑھتے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز کی طرف ان کا دھیان جاتا ہی نہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جو نماز ہے یہ انسان کے عمل میں، انسان کے اخلاق میں، انسان کی زندگی میں ہر چیز میں اثر ڈالتی، اور مومن کی پہچان یہی ہے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس انسان نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر، اس نے کفر کیا۔ ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز۔ نماز ہمارے لیے بھاری ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، اور پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ایسا عالی شان گھر ہم کو عطا کیا، اتنا پیارا گھر۔ یہ گھر بن کر کے تیار ہے لیکن پھر بھی ادھورا ہے، یہ ابھی ادھورا ہے، دنیا کے کام میں ادھورا نہیں ہے، ساری چیزیں پرفیکٹ ہیں، مکمل ہیں، ہر چیز اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لیکن یہ گھر ادھورا اس لیے ہے کہ اس میں نماز ہی نہیں ہے۔ مسجد کا اصل جو سنگھار ہے، اصل جو زینت اور خوبصورتی ہے وہ نماز ہی۔ مسجد کچی ہو لیکن نمازی زیادہ ہیں تو وہ مسجد خوبصورت دکھتی ہے، لگتی ہے، لیکن مسجد عالی شان ہو، خوبصورت ہو، خوب بنی ٹھنی ہو، لیکن نماز پڑھنے والا نہیں ہے، مسجد اگر ویران ہے تو مسجد خوبصورت نہیں دیکھتی۔ مسجد کی صفیں جب بھری ہوئی ہوں، مسجد میں جب 5 وقت جماعت کھڑی ہوتی ہو، مسجد میں جب اللہ اکبر کہنے والے موجود ہوں تو مسجد ہنستی ہے، مسجد کھلکھلاتی ہے، مسجد خوش ہوتی۔
اور جب مسلمان موجود ہیں گاؤں میں، محلے میں، آس پاس مسلمان موجود ہیں، نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، نماز کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، تو گویا کہ مسجد کو ہم نے ویران کیا، اور جو لوگ مسجد کو ویران کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا مومن وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں۔ ایک تعمیر تو یہ ہو گئی جو ہم نے بنا دی، کتنی عالیشان بنا دی ماشاءاللہ۔ ایک تعمیر یہ ہے، ایک کام یہ ہے مسجد کا کہ مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جماعت ہو تو لگے ہاں مسلمان ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ مومن تو اپنے آپ کو ہر کوئی کہتا ہے، مومن بھائی، مومن بھائی، مسلمان بھائی، نام بھی مسلمانوں والا، احمد، محمد، یہ وہ سب بہت سارے اچھے نام، لیکن نام سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، کام کا مسلمان ہونا چاہیے۔ نبی کو ماننا کافی نہیں ہے، نبی کی ماننی ہے۔ اللہ کو مان لیا نہیں، اللہ کی مان لیا۔ اللہ کو ہم سب مانتے ہیں، اللہ ایک ہے مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کی کب مانیں گے، اللہ کے نبی کی کب مانیں گے؟ جب کی مانیں گے تب مسلمان بنیں گے، تب مومن بنیں گے۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے تو وہ سر کو جھکا دیتے، پھر اکڑ نہیں دکھاتے، پھر بہانے نہیں بناتے، ابھی تو یہ کام ہے، ابھی وہ کام ہے، ابھی فری نہیں ہو، کیسے نماز پڑھوں۔ میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھو، ہم جب تک قبر میں اتر جائیں گے نا تب تک فری نہیں ہوں گے۔ فری تب ہوں گے جب قبر میں ہم کو لوگ رکھ کر کے آ جائیں گے، تب اب فری، دنیا ختم۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہے، زندہ ہیں، کوئی فری نہیں ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر کوئی بیزی ہے۔ لیکن اس میں سے بھی اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے، ہم نکال لیتے ہیں نا بھائی۔ میں مثال دے رہا ہوں، موٹی موٹی مثال ہے۔ ابھی جیسے بارش ہوئی ہمارے یہاں تو ہمارے کھیت سب اس میں بویا ہے، کھیت پک رہے ہیں۔ گرمی کے موسم میں کھیت نہیں ہوتے، ابھی کھیت ہے نا، بھی کھیت کا کام کرنا ہے۔ گرمی کے موسم میں صرف دکان کا کام کرنا ہے، مزدوری کا کام کرنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے۔ اب اس کام میں سے بھی ہم کھیت کے لیے وقت نکال رہے ہیں، وہی ٹائم ہے، دن وہی ہے 24 گھنٹے کا، لیکن دو کام ایک ساتھ ہم سنبھال رہے ہیں۔ پہلا والا کام وہ بھی چل رہا ہے، کھیت کا کام بھی چل رہا ہے، مینج کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کھیت سے ہمیں پیسہ ملتا، ہمیں دنیا ملتی ہے، تو جہاں دنیا ملتی ہے وہاں ہم مینج کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، بیٹا تم یہاں رہو، میں کھیت پہ جاتا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، تم کھیت پہ جاؤ۔ یہ ہم مینج کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا، اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن نماز کے لیے کہا جائے تو وقت نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ کے پاس ٹائم ہے موبائل میں ایک ایک دو دو گھنٹہ بزی رہنے کے لیے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کوئی اس میں دیکھ کے ہنس رہا ہے، کوئی کیا کر ٹائم پاس کر رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے لیے وقت ہے ہمارے پاس۔ کہیں چوراہے پہ بیٹھ جائیں گے، کہیں دکان پہ بیٹھ جائیں گے، کہیں راستے میں بیٹھ جائیں گے، دو گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، خوب ٹائم ہے۔ شادی بیاہ کہیں ہو رہا ہے، چلے جائیں گے، پورا ٹائم ہی ٹائم ہے۔ تو دنیا کے کاموں کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، اللہ کی جب بات آتی ہے، اللہ کے گھر کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے تو ٹائم نہیں ہے اپنے پاس، بہت بیزی آدمی ہے۔ یہ جو انسان بیزی ہے نا دنیا کے کاموں میں، دنیا نے جس کو اتنا مشغول کر دیا ہے، اتنا مشغول کر دیا ہے کہ اس کو اللہ کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں بہت سال جیوں گا، ابھی جوان ہوں نا، ابھی تو 25-30 سال کا ہوں، 35 سال کا ہوں، ابھی تو 80 سال تک پہنچیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، بچے ہو جائیں گے، بچے کمائیں گے، میں اللہ اللہ کروں گا۔
تو آپ کے بچے ہوں گے، بڑے ہوں گے، کمائیں گے، تب تک آپ رہیں گے، یہ آپ کو گارنٹی ہو تو اچھی بات ہے۔ آپ کو معلوم اگر ہے کہ 80 سال میں زندہ رہوں گا تو ٹھیک ہے، نماز مت پڑھی، لیکن ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس دروازے سے ہم باہر جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سانسیں چل رہی ہیں، کب اٹک جائیں، کب ختم ہو جائیں، ختم۔ اس سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ جوانی میں شیطان آپ کو 1000 راستے دکھائے گا، وہاں جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، نماز کی طرف آنے نہیں دے گا آپ کو۔ وہاں شیطان کو گھرانا ہے، وہاں شیطان کو مارنا ہے، مات دینی ہے، ہرانا ہے کہ میں اللہ کی طرف جاؤں گا۔ ایسے نوجوان جو کہ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلا کر کے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارتے، اللہ بلائے گا، آ جاؤ عرش کے سائے میں چلو۔ گرمی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے سر کو جھکاتے۔ ایمان والوں کی ایک پہچان اللہ نے یہ بتائی، والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کاموں سے بچتے ہیں۔ لغو کس کو بولتے ہیں؟ ایسی چیز، ایسی بات، ایسا کام جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب جو آج کل موبائل ہاتھ میں ہے، کوئی آ کر کے گیم کھیل رہا ہے، 1 گھنٹہ کھیل رہا ہے، 2 گھنٹہ، کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں۔ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کامیڈی ہے، اس میں ہنس رہے ہیں، کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں۔ 1-2 گھنٹے کی پوری فلم ہے، پوری فلم 2 گھنٹہ دیکھ رہے ہیں، کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں۔ کہیں چوراہے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو ان سارے کاموں سے بچتے ہیں، جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کے قریب جاتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک بہترین مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جو ان سارے کاموں کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ آپ جو بھی کام کریں، دیکھیں دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت کا فائدہ ہے، وہ کام آپ بسم اللہ کر کے شروع کر دیں۔ لیکن جس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کا ٹائم برباد ہو رہا ہے، آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، اس سے آپ کو بچنا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے کہ اپنے 1 سیکنڈ کو بھی کبھی برباد نہیں کرتا، کیونکہ مومن کو معلوم ہے، مسلمان کو معلوم ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے 1 سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ 1 سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ زندگی میں، زندگی کے سارے سال، سارے مہینے، سارے ہفتے، سارے دن، اور دن کے گھنٹے، گھنٹے کا منٹ، منٹ کا سیکنڈ، 1 چیز کا اللہ حساب لے گا آپ سے کہ کہاں زندگی کھپائی بھائی۔ سال تمہارے کہاں گزرے، مہینے کہاں گزرے، ہفتے کہاں گزرے، دن کہاں گزرے، گھنٹے کہاں گزرے، منٹ کہاں گزرے، سیکنڈ کہاں گزرے، بتاؤ۔ تو جب ایک انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا 1 سیکنڈ قیمتی ہے، تو کبھی بھی اپنے سیکنڈ کو، اپنے منٹ کو، اپنے ٹائم کو برباد نہیں کرتا ہے۔ اور ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بیان فرمائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں یا دیتے ہیں ایسے ہی پیسہ کسی کو، تو نہ تو بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں۔ بخیل بھی نہیں بننا ہے اور فضول خرچ بھی نہیں بننا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا آپ کو خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ کو خرچ کرنا ہے 100 کی ضرورت ہے تو وہاں آپ 200 خرچ مت کیجیے، اور جہاں 100 کی ضرورت ہے وہاں آپ 50 بھی مت کیجیے، جتنی ضرورت اتنا آپ خرچ کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں، شادی بیاہ میں، تہواروں میں، اور نہ جانے کتنی چیزوں ہم لوگ فضول خرچی کرتے ہیں۔ ایمان والا کبھی فضول خرچی نہیں کرتا، ایمان والا نہ کنجوس ہوتا ہے، ایمان والا نہ فضول خرچ ہوتا ہے، درمیان میں رہ کر وہ خرچ کرتا ہے، دونوں طرف نظر رہتی ہے اس کی، دنیا کی طرف بھی اور آخرت کی طرف بھی۔ پھر حدیث میں ہم دیکھیں گے کچھ نشانیاں ایمان والوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن،
جب تمہیں تمہاری نیکی خوشی دے اور تمہارا گناہ جو ہے تمہیں غمگین کر دے تو سمجھ لو تم مومن ہو. نیکی کر کے تمہیں خوشی مل رہی ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے. جیسے ہم کوئی بھی نیکی کا کام کر دیں, ابھی ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں, نماز پڑھنے, یہ نیکی کا کام ہے نا. اب نیکی کرنے آئے تو خوشی سے آئیں. جب جمعہ پڑھ کے نکلیں تو دل میں خوشی ہو, الحمدللہ آج جمعہ پڑھا میں نے, بہت خوشی کی بات, خوشی ہو انسان. ایسا نہیں کہ کب مولوی صاحب چھوڑیں گے, کب جائیں گے پتہ نہیں, جان نہیں چھوڑیں. تو یہ خوشی نہیں ہے کہ باہر جا کے نکلیں, چلو جان چھوٹی, آزاد ہو گئے, یہ نہیں. بلکہ انسان کو خوشی ہو کہ آج میں اللہ رب العالمین کو سجدہ کر کے آیا ہوں, آج میں نماز پڑھ کے آیا ہوں, آج میں مسلمان بن کے آیا ہوں, اللہ کے گھر کو آباد کر کے آیا ہوں. دل کے اندر یہ جذبہ ہو, دل کے اندر یہ فیلنگز ہو, انسان دروازے سے باہر نکلے خوشی ہو کہ آج میں نے جمعہ پڑھا ہے ماشاءاللہ. آپ کسی غریب کو دے دیں, کسی کو بھوکے کو کھلا دیں, کسی کی آپ مدد کر دیں اور آپ کے دل میں خوشی ہو میں نے نیکی کا کام کیا ہے, تو یہ ایمان ہے, یہ ایمان کی نشانی. اور جب کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, انسان آدم کا بیٹا گنہگار ہے, خطا کار ہے, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن غلطی ہونے کے بعد اکڑنا, ہاں کر لیا کیا ہوگا, نہیں. گناہ کے بعد اکڑنا نہیں بلکہ پچھتانا, شرمندہ ہونا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. انسان پچھتائے کہ میں نے ایسا کیوں کیا اور پھر توبہ کر لے, شرمندگی ہو, تو ایسا انسان ایمان والا ہے. کہ گناہ انسان کو برا لگتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, شرمندگی ہوتی. ما حاک فی صدرک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارے سینے میں کھٹکے, بے چین کرے, پریشان کر دے, گناہ ہے. اور گناہ جب ہو جائے تو بے چینی ہونی چاہیے. آپ سے گناہ ہو گیا, آپ کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا, کہ کہیں چین نہیں آ رہا ہے, پریشان ہے انسان, ڈپریشن میں چلا گیا ہے, ٹینشن میں آ گیا, کیوں, گناہ ہو گیا. تو جب گناہ ہو جائے تو آپ کو چین نہ آئے, سکون نہ آئے, آپ پریشان ہو جائیں, ٹینشن میں آ جائیں, تو آپ ایمان والے ہیں. دیکھیے دنیا میں ہمارا کوئی نقصان ہو جائے, کھیت کا نقصان ہو گیا, کاروبار کا نقصان ہو گیا, دھندے میں نقصان ہو گیا, تو ہمیں ٹینشن ہوتی, نقصان ہو گیا, نیند نہیں آتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہی چیز جب ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں یہی ٹینشن ہو کہ مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہو چکے ہیں, کتنی نمازیں میں نے چھوڑ دی, کتنی بار میں نے جھوٹ بولا ہے, کتنے لوگوں سے میں نے دغا کی ہے, کتنی بار میں نے حرام کھایا ہے, یہ سارے گناہ کے کام میں نے کیے ہیں. انسان کو پریشانی ہو جائے, ہمارے اوپر تو پہاڑوں جیسے گناہ ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں. ایمان والے کی یہ علامت ہے کہ گناہ جب اس سے ہو جاتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے, اور ڈپریشن میں, ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے. نیکی ہوتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے, ایمان کی نشانی. پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المؤمن باللعان والطعان, ایک مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, طعنے دینے والا نہیں ہوتا. لعنت کرنا یعنی گالی گلوچ کرنا, کسی کو برا بلا کہنا. انسان کی زبان جو ہے نا, اس کے اندر انسان پورا چھپا ہوا ہے. سامنے والا انسان کیسا ہے, جب تک وہ زبان نہیں کھولے گا آپ کو معلوم نہیں ہوگا وہ انسان کیسا ہے. زبان کھلے گی, شبد نکلیں گے, الفاظ نکلیں گے, وہ بولے گا, آپ کو معلوم پڑے گا انسان کیسا ہے. انسان کی زبان جو ہے نا, انسان کی ترجمان ہے, یعنی انسان کو بتاتی ہے یہ انسان کیسا ہے. اور ہمارا تو ایک ایک لفظ, ایک ایک شبد جو ہماری زبان سے نکلتا ہے نا, اس کو نوٹ کیا جا رہا, لکھا جا. تو زبان سے کوئی بھی فعل اور برا لفظ مومن نہیں نکالتا ہے. کسی کو لعنت نہیں کرتا, کسی کو گالی نہیں دیتا, کسی کو برا بلا نہیں کہتا ہے, اور کسی کو تانے نہیں دیتا. تانے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ آپ نے کسی پر احسان کر دیا, بھئی کوئی آپ کے پاس آیا, آپ نے اس کو دے دیا, اب کبھی موقع آیا تو آپ نے اس کو سنا دیا ہے, تم تو وہی ہو نا, میرے پاس آئے تھے لینے کے لیے, دیا تھا, جانتا ہوں کون ہو, تانا دے دیا. تو مومن کبھی تانا نہیں دیتا ہے, دے دیا اللہ کے نام پر, بھول گئے بس. اب آپ نے جس پر احسان کیا ہے, آپ اس کو احسان جتلائیے مت کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا تمہارے اوپر, نہیں, اللہ کے لیے کیا, آپ اس کو بھول جائیے. یہ ایمان والے کی علامت ہے. ایمان والوں کی علامتیں اگر آپ کو جاننی ہے تو سورہ فرقان کا 6واں رکوع,
سورہ مومنون کا پہلا رکن اور سورہ الانعام کا پہلا رکن اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ایک ایمان والا کیسا ہوتا ہے. ایمان والوں کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی سورہ مومنون بیان فرمائی. پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, بیکار کاموں سے بچتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, زنا کاری سے, بدکاری, برائی سے بچتے ہیں. یہ ایمان والے ایسے لوگ ہیں کہ اپنی امانتوں کو ضائع نہیں کرتے, امانت میں خیانت نہیں کرتے, وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں. ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت الفردوس میں جائیں گے. 3 خصلتیں جو منافق کی ہیں وہ ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. ایک ایمان والا انسان کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں, یعنی یہ 3 علامتیں ایک مومن میں نہیں ہوں گی. جس میں ہوں گی وہ مومن نہیں ہے, وہ منافق ہے. پہلے یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور جو انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں, اس کو جنت میں گھر ملے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے اس کے لیے. جو انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے, کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. جھوٹ کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے, بات میں جھوٹ بول دیں گے. فون آیا, گھر میں بیٹھے, کہاں ہے؟ ابھی باہر ہوں, یہاں نہیں ہوں. ایک جگہ ہوں گے, دوسری جگہ کا بتائیں گے. تو جھوٹ نہیں بولتے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی جو کرے وہ منافق ہے, جو نہ کرے مومن ہے. وعدہ آپ کو پورا کرنا ہے. آپ نے وعدہ کر دیا 1000 روپے چاہیے, کل دیتا ہوں. اب کل پرسوں نرسوں ہو گیا, 1 مہینہ آپ نے فون نہیں اٹھایا, آپ نے وعدہ خلافی کر دی. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کب دے پائیں گے یہ دیکھ کر کے آپ وعدہ کیجیے. پیسہ لے جا رہا ہوں, 1000 چاہیے, کب دیں گے؟ 1 ہفتے بعد دوں گا. 1 ہفتے بعد آپ کو دینا ہے. اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو آئیے اس کے پاس, بولیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا 1 ہفتے کا, لیکن مجھ سے نہیں ہو پایا, 2 دن اور چاہیے مجھے. ایمان والا کبھی وعدے کو توڑتا نہیں ہے, وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو وعدہ خلافی کرے مومن نہیں ہو سکتا, وہ منافق ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. اور ایک منافق کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے اس میں خیانت کرتا ہے. امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے, مومن کی علامت نہیں ہو سکتی. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا ہے. کسی انسان نے آپ کو اپنا بھائی سمجھ کر کے, اچھا انسان سمجھ کر کے کوئی چیز دے دیا آپ کو, اب اس کو بھروسہ آپ کے اوپر کہ آپ اچھے انسان, ایسا کچھ نہیں کریں گے, لیکن آپ نے اس میں خیانت کر دی, کچھ نقصان کر دیا, کچھ اس میں سے نکال لیا, کچھ گڑبڑ کر دیا آپ نے, تو آپ مومن نہیں ہو سکتے, منافق ہو گئے. میرے عزیز بھائیوں, سب سے بڑی نشانی جو ایمان والوں کی وہ یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں. بات کیا صفتیں انسان کے اندر خود بخود آتی ہیں. جتنی صفتیں میں نے بیان کی وہ نماز کے بعد خود بخود آتی ہیں, کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے, بچاتی ہے. ایک نمازی, اچھا نمازی جو کمپلیٹلی نمازی ہے, بڑھیا والا نمازی جو ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, وعدہ خلافی نہیں کرے گا, امانت میں خیانت نہیں کرے گا, برائی نہیں کرے گا, زبان اس کی کبھی فیل نہیں ہوگی. لیکن ایسے نماز کبھی پڑھ لی, کبھی نہیں پڑھی, من کی نمازی, رب کی نمازی نہیں, من کی نمازی, جب من چاہ پڑھ لیا. رب تو یہ کہتا ہے کہ وقت پہ آگے 5 وقت کی نماز پڑھو. رب والی اگر نماز ہے تو پھر آپ یہ سارے جو بھی کام ہیں گناہ والے آپ نہیں کریں گے. اور کبھی گناہ ہو بھی گیا تو فوراً آ کے توبہ کریں گے, میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا, معاف کر دے. اکڑ کر نہیں چلیں گے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا. سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے, سر جھکائے ہوئے چلتے, عاجزی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, کبھی اکڑ نہیں دکھاتے ہیں. ایسے ایمان والے بنیے. ہمارا دین جو ہے وہ سب سے بیسٹ دین ہے, سب سے بہترین دین ہے, لیکن ہم مسلمان سب سے برے لوگ ہیں. دین سب سے اچھا ہے لیکن دین کو ماننے والے برے ہو چکے ہیں. ہمارا اخلاق, ہمارا رویہ, کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے کریکٹر سے, ہمارے رویے سے, ہمارے سلوک سے, ہمارے اخلاق سے, ہمارے اعمال سے, ہماری صفتوں سے, ہماری عادتوں سے دوسرے لوگ جو امپریس ہوں.
وہ دیکھیں گے ہاں مسلمان کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان کا دین کتنا اچھا ہوگا، پھر تو دین کے قریب ہوں، ان کو ہم پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک اچھا مسلمان ایسا ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی دغا نہیں دے گا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، کبھی تانا نہیں دے گا، دوسرے انسان کو بھی معلوم ہو کہ ایک سچا مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے رویے سلوک سے اپنے آپ کو بھی بدنام کر دیا ہے اور اسلام کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رویے کو چینج کریں، ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں، ہم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنائیں، اور سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آج سے 10 سال پہلے میں آتا تھا تو ہمارے پاس کہاں جگہ تھی، ایک چھوٹا سا روم، نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، کتنی تنگی تھی، کتنی پریشان تھے ہم لوگ۔ اللہ کا اتنا وسیع اور بہترین گھر ہمیں مل چکا ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ اتنا وسیع، اتنا عریض اور خوبصورت پیارا گھر ہم کو دیا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا، یہ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں روتی ہیں کہ نمازی کوئی نہیں، مسجدیں انتظار کرتی ہے کوئی تو آئے، کوئی تو آئے، کوئی نہیں آ رہا ہے۔ ہر کسی کو اپنے بزنس کی، ہر کسی کو اپنے دھندے کی، اپنے کھیت کی پڑی ہوئی ہے، دنیا کی پڑی ہوئی ہے، مسجد کی کسی کو نہیں ہے۔ یہ مسجدیں قیامت میں اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کریں گے، میرے رب جس گاؤں میں میں تھی ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی، مجھ کو آباد نہیں کیا۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے دنیا کمائیں، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے خوب برکت دے، خوب کمائیں، کوئی مسئلہ نہیں، حلال طریقے سے خوب کمائیں، کروڑ پتی آپ بن جائیں، لیکن اس میں سے آپ وقت نکال کر کے اللہ کے گھر میں آئیے، اس گھر کو آباد کیجئے، اس میں اذانیں دیجئے، اس میں تکبیریں کہیے، اس میں قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، 5 وقت نماز پڑھیے، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو بھی باتیں ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہ غلطی سے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بچائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔